بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ الکہف کا کچھ حصہ اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ آپ نے سماعت فرمایا۔ سورۃ الکہف کا اکثر و بیشتر حصہ 15ویں پارے میں ہے، کچھ تھوڑا سا حصہ 16ویں سپارے کے شروع میں آتا ہے۔ سورۃ الکہف وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات میں دجال کے فتنے سے بچنے کا اس کو ذریعہ بتلایا گیا ہے، اور بہت مؤثر ہتھیار ہے دجالی فتنوں سے تحفظ کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ چنانچہ جمعے کے دن اس کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی، اور ہر روز کم از کم ابتدا کی 10 آیات جو پڑھے گا وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ دجال کا فتنہ یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آسمان و زمین نے اب تک اتنا بڑا فتنہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب سے کائنات قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کبھی بھی نہیں آیا، اور یہ ایک ہی بڑا فتنہ ہے جو انسانوں کے ایمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے دجال کا فتنہ برپا ہوگا۔ تو اس سورۃ الکہف میں آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ایمانیات، ایمان اور مادیت کا باہمی تقابل ہے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف دنیا کی چیزیں ہیں، ان دونوں کا آپس میں تقابل چلتا ہے۔ اور دجال کا جو فتنہ آئے گا اس میں بھی یہی ہے، اقتدار، مال و دولت، دنیا کی ہوس، خواہش پرستی کی انتہا، دوسری طرف ایمان ہوگا۔ اپنے ایمان کے بل بوتے پر اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے صاحب ایمان دجال کے فتنے سے بچ سکے گا۔ جس کا ایمان محکم، مستحکم، مضبوط ترین جس کا ایمان ہوگا وہ دجالی فتنوں سے بچ سکے گا، ورنہ دجال کے فتنے میں ہر آدمی بہہ جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فتنے کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس فتنے کا یہ حال ہوگا کہ اس کے پاس اپنی بنائی ہوئی جنت بھی ہوگی، جہنم بھی بنائی ہوئی ہوگی، نہریں اس کے ساتھ چلیں گی اور پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے، سونے اور چاندی کے ڈھیر اس کے پاس ہوں گے، یہ سب دنیا کی بہتات ہوگی۔ اب وہ دعویٰ کرے گا خدا ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، جو اس کو مانے گا اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، جو نہیں مانے گا اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ وہ کہے گا میں تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کرتا ہوں، سامنے ہو کے آ جائیں گے، مجھے مانو گے تو میں تمہارے باپ کو زندہ کر دوں گا، باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ اس قدر شدید فتنہ ہوگا کہ اس سے بچنا صرف اسی ہی کے لیے ہے جس پر اللہ فضل فرمائے گا، اور فضل فرمائے گا ایمان کی وجہ سے۔ تو اس فتنے کے آثار آج دنیا میں موجود ہیں کہ مال کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اقتدار کی کشش آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا کی ہوس آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور انسان اپنے ایمان کی وجہ سے اس مالی کشش سے بچتا ہے، دنیا کی ہوس اور لالچ اور حرص سے اور گناہوں سے بچتا ہے، اور اسی طرح سے اقتدار کے نشے سے انسان بچتا ہے ایمان کی طاقت کی بنیاد پر۔ اور یہ سب اس وقت کے جتنے بھی فتنے ہیں، ایمان کے مقابلے میں جتنی بھی دنیا کی اس وقت تحریکیں اٹھتی ہیں ایمان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی تحریکیں ہیں وہ سب کے سب دجالی فتنوں کا حصہ ہیں۔ اور اس فتنے کی انتہا دجال اکبر پر ہوگی، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اس کے فتنے سے۔
اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سن لو وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے باوجود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے بھی بڑے فتنے برپا ہونے والے ہیں ان تمام فتنوں کی اتنی نشاندہی کی کہ فتنہ برپا کرنے والوں کا حلیہ بھی آپ نے بتا دیا، اس شکل کا آدمی ہوگا، ایسے حلیے کا ہوگا، ایک ایک بات بتا دی۔ کیوں؟ تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو، تاکہ میری امت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہو، تاکہ میری امت قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ اتنا بڑا فتنہ تھا تو میں کیا کرتا، میں مبتلا ہو گیا۔ تو کہا جائے گا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، پھر بھی تو نے نہیں پہچانا۔ لیکن پھر بھی جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن سامنے ہوتے ہوئے، رسول اللہ کی سیرت سامنے ہوتے ہوئے جن کی عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلتے ہیں، اس وقت بھی اس قسم کے کچھ لوگ آئیں گے جن کی عقلوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ پھر سورۃ الکہف کے اندر 4 بڑے اہم واقعات ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ ان واقعات کی نشاندہی اشارہ کرتا ہوں۔ ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، غار والے چند لوگ، اور یہ واقعہ سنا کر ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو وہ چند لوگ ایسے تھے کہ ایمان اور اقتدار کا تقابل آیا، انہیں بڑے اقتدار کی پیشکش کی گئی، دنیا کی چیزیں ان کے سامنے تھیں، یہاں تک کہ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا ایمان پر جمو اور یا تمہارے لیے پھر موت ہے، اور یا پھر بادشاہ کو سجدہ کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ظالم اور کافر بادشاہ، اس کو سجدہ کرنا اور سجدہ کر کے اقتدار حاصل کرنا، جان بچا لینا اور جان کی حفاظت کر لینا، ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انہوں نے ایمان کے تحفظ کو ترجیح دی، دنیا کو ٹھکرا دیا، اور وہ غاروں کے اندر جا کے انہوں نے پناہ پکڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 309 سال ان کو غار کے اندر سلائے رکھا، اور اللہ کا نظام دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی ان کو سوتے سوتے، ان کے جسم میں کیڑا نہیں لگا۔ اللہ کا نظام، کروٹیں اللہ ان کو دیتا رہا، کروٹیں لیتے رہے، ہوائیں ان پر چلتی رہی۔ اس طرح کا اللہ کا نظام۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، کسی کو بغیر کھائے بغیر پیے زندہ رکھے، اللہ قادر ہے، اور مرنے کے بعد اٹھانے پر بھی اللہ کی قدرت ہے، اور یہ قدرت کا کرشمہ اللہ پاک نے پھر 309 سال کے بعد دکھایا، اور اللہ پاک نے ان کو ظاہر فرمایا۔ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھو ایمان وہ چیز ہے کہ اگر ایمان کے تحفظ کے لیے تمہیں اپنا ماحول، اپنی سوسائٹی چھوڑ کر غاروں میں پناہ لینی پڑے، بھوکا پیاسا رہنا پڑے، تو تمہیں کر لینا چاہیے، اس لیے کہ ایمان قیمتی اثاثہ ہے، ایمان نہیں جانا چاہیے تمہارے پاس سے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ سب دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ ہو کر اپنے پروردگار کی بندگی کرے۔ یقیناً ایمان کا تحفظ اسی چیز کا نام ہے۔ جب دیکھیں کہ اگر ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، فلاں جگہ ایمان کا خطرہ ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے، انہیں اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں چلے گی کہ کیا کریں، ہمیں دین بھی دیکھنا ہے، دنیا بھی دیکھنی ہے، ہمیں دونوں کو چلانا ہے۔ یہ شیطانی سوال ہے، یہ شیطانی بات ہے۔ نہیں، ہمیں دین کو چلانا ہے، ہمیں دنیا کو چلانا نہیں، ہم دنیا کو نہیں چلانے کے لیے آئے۔ یہ علیحدہ بات ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، یہ دین دنیا سے الگ نہیں ہے، یہ جڑا ہوا ہے ساتھ۔ ہاں، جہاں ٹکراؤ آ گیا دین اور دنیا کا، دنیا کو پیچھے کر دو، دین کو لے لو۔ جہاں ٹکراؤ آ گیا، جہاں تک بات ساتھ بن سکتی ہے بناؤ۔
اسلام تمہیں یہ کہتا ہے آپ معاشرے کے اندر رہو، آپ لوگوں کے ساتھ میل جول اختیار کرو۔ رہبانیت نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر سب سے تعلقات کاٹ کر الگ ہو جاؤ، نہ کوئی شادی کرے، نہ کوئی رشتہ کرے، نہ کسی سے بات کرے، نہ کسی سے تعلق نہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے تم اسی سوسائٹی میں رہو، اسی ماحول میں رہو، ہاں جہاں جس جگہ سے تمہارے ایمان کو خطرہ آ جاتا ہے وہاں سے اپنے آپ کو پیچھے کر لو۔ ترجیح تم ایمان کو دو، تمہاری ترجیحات ایمان ہونا چاہیے۔ تو اس قصے سے تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسرا اس کے بعد ایک قصہ آتا ہے باغ والوں کا، یہ بھی بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب قصہ ہے، بہت تفصیل میں نہیں عرض کر سکتا، اس وقت نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ دو آدمی تھے اور ان میں سے ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا بہترین سامان دے رکھا تھا۔ اس کی بہترین تجارت بھی تھی، صرف تجارت نہیں تھی، تجارت کے ساتھ ساتھ اس کی کھیتی باڑی بھی تھی، اس کے باغات بھی تھے، باغات کے اندر کھیتیاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کی آمدنی کے ذرائع تھے۔ ایک آدمی دنیا میں خوب مزے اور لذت سے جو زندگی گزارتا ہے، ساری لذت کا سامان اس کے پاس موجود تھا۔ اب دوسرا اس کا جو ساتھی تھا وہ ایک غریب آدمی تھا، بڑی مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ یہ جو مالدار تھا یہ اپنے غریب کو ہمیشہ تانے دیا کرتا تھا اور تکبر کرتا تھا، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس انا اکثر من کا مالا و اعز نفرا، میرا تو مال کئی قسموں کا مال ہے۔ اور ظاہر ہے جب مال آدمی کے پاس ہوتا ہے تو اس کے دو چار دوست بھی بن جاتے ہیں۔ غریب کا کون دوست ہوگا؟ مال والے کے تو جو چار چھ دوست بھی ہوتے ہیں۔ میرے اتنے دوست ہیں، میرا جتھا ہے، میرا کنبہ ہے، قبیلہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں یہ داخل ہو گیا، آج دیکھوں تو صحیح، معائنہ کر کے آؤں باغ کیسا ہے۔ دیکھا باغ لہلہاتا ہوا، پھل پکے ہوئے نظر آئے، کہنے لگا مجھے یقین ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو غرور اور تکبر میں آدمی یوں کہنے لگتا ہے میرے مال پر بھی کبھی زوال آ سکتا ہے، میری تجارت بھی کبھی ٹھپ ہو سکتی ہے، پورے شہر میں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تجارت بلا کبھی یہ ماند پڑ سکتی ہے؟ نہیں، یوں تکبرانہ جملہ اس نے کہا، اور کہنے لگا قیامت کوئی نہیں ہے، اگر ہوئی بھی تو وہاں جس طرح سے دنیا میں مجھے بہت ملا ہوا ہے وہاں پر بھی بہت مجھے ملے گا۔ دوسرا جو غریب ساتھی تھا وہ اس کو کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس اللہ کی تو ناشکری کر رہا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہیں انسان بنایا۔ لیکنہ اللہ ربی، میں تو اس اللہ پر یقین رکھتا ہوں اور اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو نے مال کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے، اس کو تو نے اپنی زندگی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، اور اپنے باغ میں تمہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ داخل ہوتے وقت اس کو نصیحت کر رہا ہے، تمہیں ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے میرے پاس آج مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ پاک تجھ سے زیادہ مجھے اچھا عطا کرے گا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو کیا ہوا، یہ آدمی اپنے باغ میں پھر گیا دیکھنے کے لیے، اور جا کے دیکھتا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ عَلَى كَفَّيْهِ وَهِيَ وَعَلَى مَا أَنفَقَ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اپنے باغ میں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے سارا کا سارا باغ تباہ ہو گیا، رات کو اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی، سب باغ جل کر راکھ ہو گیا، ساری تجارت مان پڑ گئی، سارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زیرو پر آ گیا۔ اس وقت ہاتھ ملتا ہے افسوس، یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ یہ کافر نہیں تھا، یہ مسلمان تھا، لیکن اللہ کے ساتھ کس کو شریک کر رہا ہے؟ اپنی صلاحیت، اپنی ذات، میں نے کمایا، یہ میری کمائی، یہ میری محنت، یہ میرا تجربہ، یہ میرا طریقہ۔ اللہ کا بندہ، یہ تو نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں شریک نہ کرتا۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھایا ہے آپ کو مال و دولت دنیا کی جو بھی چیز ملی ہے اللہ کی نعمت ہے بھائی۔ آج اگر آپ کے پاس مال ہے اور ایک آدمی غریب ہے تو اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، ممکن ہے حالات پلٹ جائیں اور اللہ پاک تم سے سب کچھ چھین لے اور اسے سب کچھ عطا کر دے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک تو دنوں کو پلٹتا رہتا ہے۔
اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا قصہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ذکر فرمایا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ اس قصے سے یہ سمجھایا کہ اس دنیا کی حقائق اور تہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یعنی میں پھر اسی بات کی طرف جاؤں گا کہ دجالی فتنوں سے تحفظ کے لیے اس سورت کو پڑھنا کہا گیا ہے۔ تو یہ دنیا کی ایجادات اور دنیا کی ترقی اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کی چیزیں انتہا تک، اور وہ سمجھے کہ ہم چیزوں کی تہوں تک پہنچ گئے، ہمارے پاس بڑا علم آ گیا، ہمارے پاس بڑا علم آ گیا۔ کہا نہیں نہیں نہیں، بہت سارے علم سے ابھی تم ناواقف ہو۔ تم جتنے بھی ترقی کر لو، جتنے بھی عروج پر تم پہنچ جاؤ، سارے تم اپنے منافع نہیں جان سکتے اور اپنے نقصان سے بچنے کی سب چیزوں پر تم مطلع نہیں ہو سکتے۔ مطلع صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ آیا۔ اس مفہوم کو سمجھیے، اس مفہوم کو کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اجازت سے موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فلاں جگہ پر جاؤ، ایک بندہ آپ سے زیادہ جاننے والا ہے، اس کے پاس آپ کو جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو ساتھ رکھا اور ایک طویل سفر کیا اور کہا کہ جہاں وہ دو سمندروں کا سنگم ہو، جہاں دونوں سمندروں کا میلاب ہو، وہاں وہ بندہ ملے گا۔ نشانی یہ بتائی کہ آپ اپنے پاس مچھلی کو پکا کر رکھ لیں، اور جہاں آپ کی زنبیل سے یہ مچھلی نکل کر دریا میں سمندر میں چھلانگ لگائے، وہیں وہ آدمی ملے گا۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر رکے اور پھر آگے اپنے خادم سے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کھانا تو لو، بھوک لگی ہے۔ تو خادم جو تھے انہوں نے کہا کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، یاد ہے وہ پیچھے جہاں ہم رکے تھے اور ٹیک لگائی تھی آپ نے ایک جگہ پر، اور ہم نے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مچھلی تو وہاں چلی گئی سمندر میں، آپ سو رہے تھے، مچھلی تو چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، مچھلی اندر گئی زندہ ہو کر اس طرح سے کہ جیسے ہی پانی کے اندر گئی، جہاں سے جا رہی ہے سرنگ بناتی ہوئی گئی ہے۔ حالانکہ پانی تو مل جاتا ہے آپس میں، نہیں، سوراخ۔ ایک عجیب نظام تھا۔ اس وقت جب بیدار ہوئے تو یاد نہیں رہا بتانا، آگے جا کے پھر یاد آیا، پھر وہاں سے حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغ، وہیں تو جانا تھا ہمیں بھائی۔ واپس پہنچے، واپس آئے، اسی جگہ پر دیکھا تو ایک اللہ کا بندہ چادر لپٹے ہوئے لیٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ کے ساتھ میں کچھ وقت رہ سکتا ہوں، آپ مجھے کچھ سکھائیں گے؟ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کچھ علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، علم تشریع، شریعت کا علم، اور کچھ چیزوں کی معلومات اللہ نے مجھے دی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور مجھے جو اللہ نے علم دیا وہ کائنات کی مصلحت اور حکمت کا علم ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیوں، چیزوں کی حکمتیں ہیں میرے پاس، اور یہ آپ کو نہیں پتہ، اور یہ اللہ پاک وقت آنے سے پہلے نہیں بتاتا۔ اللہ پاک آپ کو بیمار کرتا ہے، اس بیماری میں مصلحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے مال کو لے لیتا ہے، اس میں مصلحت ہے، آپ نہیں جانتے ان مصلحتوں کو، چیزوں کی تہوں تک آپ نہیں پہنچتے۔ کہا نہیں نہیں میں صبر کروں گا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں صبر کروں گا۔ کہا اچھا اگر میرے ساتھ چلنے تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے سوال کچھ مت پوچھنا، جب تک میں خود نہ بتاؤں مجھ سے پوچھنا نہیں۔ چلنا شروع کر دیا، ایک کشتی پر سوار ہوئے دونوں، اور کشتی والے ان کو جانتے تھے حضرت خضر کو، اور انہوں نے کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، دوسرے کنارے پر جانے کے لیے کرایہ بھی نہیں لیا۔ حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اور حضرت موسیٰ بول پڑے اخرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے اس لیے توڑا تاکہ سب کو اب ڈبو دیں، کشتی تو ڈوب جائے گی۔ تو خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا ہوں مجھے معاف کرنا، ولا ترہقنی من امری عسرا، بس اب میں نہیں بولوں گا۔ آگے چلے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کا سر کچل دیا، قتل کر دیا۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، حضرت موسیٰ پھر بول پڑے کہ یہ بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے ایک بچے کی جان لے لیا آپ نے۔ تو حضرت خضر نے کہا تمہیں کہا نہیں تھا میرے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ اچھا چلو، اب کی بار اگر میں نے بات کی اور سوال کیا تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آگے چلتے چلے گئے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک لگی، بستی والوں سے کھانا مانگا، وہ بخیل تھے، انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، اور دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا، دونوں نے مل کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور کھڑی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت اور مزدوری ہی لے لیتے، کم از کم کھانے کے تو کام آ جاتا، اس لیے کہ انہوں نے تو ہماری ضیافت کی نہیں، کھانا تو انہوں نے کھلایا نہیں، تو ان سے اجرت تو لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، بس میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب وہ سنو جو 3 کام میں نے کیے اور تمہیں ناگوار گزرے اور آپ کو گزرنے چاہیے تھے، اس لیے کہ آپ شریعت کے رسول ہیں، آپ غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ نے مجھے کچھ حکمتیں بتائی ہوئی ہیں۔ وہ جو پہلی بات تھی کہ کشتی میں نے اس لیے توڑی ہے کہ آگے ایک بادشاہ تھا، صحیح سالم کشتی وہ چھین لیتا ہے، اور جو عیب دار کشتی ہے اسے نہیں چھینتا۔ میں نے چاہا کہ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، میں نے ان کی کشتی بچا لی توڑ کر۔ تو اب بتاؤ صحیح کام کیا یا غلط کیا؟ ٹھیک ہے بھائی، عیب دار سے ہی ایک تختہ نکل جائے گا، بعد میں جوڑ لیں گے، مزدوری کرتے رہیں گے۔ تو اگر صحیح کشتی ہوتی تو پوری چلی جاتی۔ رہی بات وہ جو بچہ میں نے مارا ہے، وہ اس لیے مارا ہے کہ اس بچے کے ماں باپ اچھے لوگ تھے، اور وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کے علم کے مطابق اس نے نافرمان اور باغی بننا تھا، اور ماں باپ کا وہ اتنا لاڈلا تھا کہ ماں باپ بھی اس کے پیچھے باغی اور نافرمان اور کافر بن جاتے، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ ظاہر ہے اب یہ میں اور آپ تو نہیں جان سکتے کہ یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سمجھایا کہ کائنات میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو، تمہیں بس اوقات نظر آتا ہے یہ کیوں ہو گیا، ایک ہی بچہ تھا وہی مر گیا، 2 بچے تھے یہی مر گئے، جناب یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے باپ مر گیا یتیم ہو گئے، ان کی کون نگہداشت کرے گا؟ ارے اللہ کے بندو، کائنات میں اللہ کی حکمتوں کو کون جانے؟ تمہیں کیا معلوم ہے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں؟ تو اس سے یہ سمجھایا کہ اللہ کی حکمتوں تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اور رہی یہ بات کہ جو دیوار میں نے ٹھیک کی ہے، اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں۔ وہ دیوار اس لیے ٹھیک کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن کیا ہوا ہے، اور ان بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اگر دیوار گرتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بچے چھوٹے ہیں، لوگ ان سے چھینا جپٹی کر کے مال لے جاتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ دیوار سیدھی ہو جائے تاکہ ان کا خزانہ محفوظ رہ جائے۔ تو یہ تو دیکھو، اب بتاؤ کیسا لگا یہ کام، سمجھے جی؟ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور وہ جو لڑکا قتل کیا مارا، اس کے بدلے میں اللہ ان کو اور بھی دے گا، اللہ ان کو اور دے گا۔ تو اس واقعے سے یہ سمجھایا کہ کائنات کی حکمتیں اور مصلحتیں تم نہیں جانتے ہو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور چوتھا جو واقعہ ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ یہ ایک شخص تھا، دیکھو دنیا کے اندر اقتدار کی ہوس میں آ کر اپنے پروردگار کو مت چھوڑنا۔ دیکھا ذوالقرنین کو اللہ نے مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، شمال سے جنوب، پوری دنیا کا حکمران اللہ نے اسے بنایا ہے، اور پوری دنیا کی حکمرانی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اللہ کو بھی راضی کیا، اور اپنے اللہ کو راضی کیا، اور ایک طبقہ یاجوج ماجوج کا جو اس نے بند کیے ہیں، اور وہ قیامت تک بند رہیں گے۔ اور لوگوں نے اس سے یہ کہا جب اس جگہ پر پہنچا کسی سفر میں، واللہ اعلم بالصواب، وہ کہاں ہے اللہ ہی اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ تو لوگوں نے وہاں کہا کہ یہ یاجوج ماجوج فسادی لوگ ہیں، یہ قتل و غارت کرتے ہیں،
ہیں اور ہم آپ کے لیے کچھ مال چندہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی دیوار ڈال دیں۔ تو انہوں نے کہا اعینونی بقوت، ذوالقرنین نے کہا نہیں، تم مجھے افرادی قوت مہیا کرو، مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں صاحب اقتدار ہوں۔ صاحب اقتدار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کے کام کرتا ہے، عوام سے پیسہ لے کر نہیں، عوام سے ٹیکس نہیں چوسا کرتا، عوام سے پیسہ نہیں لیا کرتا، بلکہ سرکاری خزانوں سے لگایا کرتا ہے، جب سرکاری خزانوں میں کچھ موجود ہو تو۔ اللہ اکبر، بس اس سے آگے میں نہیں جاتا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کے بعد سورہ مریم ہے، بڑی پیاری صورت ہے، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اس میں کردار سمجھایا، انبیاء کا کردار کیا ہوتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے کس طرح سے اللہ سے کیا دعا مانگی، اولاد کس طرح سے اللہ سے مانگی، چھپ کے دعا کی، اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور اس طرح سے کہا اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف سے قبولیت سے مایوس نہیں ہوں، اے اللہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے فہبلی من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے مجھے انعام عطا فرما بیٹا۔ کیا کرو گے بیٹے کو؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ میرے جانے کے بعد میرے خاندان کا دینی وارث تو بنے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے خاندان والے کہیں کفر میں کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں، دینی رہنمائی کرے گا۔ یہ ہر باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میرے خاندان میں ایک ایسا آدمی تو ہو جو خاندان کی کیا کرے، دینی کفالت کرے۔ آج دنیا کی کفالت تو ہم دیکھتے ہیں، دین کی کفالت نہیں دیکھتے۔ ایسی دعائیں کی اور پھر اللہ نے یحییٰ عطا فرمائے، کیسے خوبصورت بیٹا، آتیناہ الحکم صبیہ، کیا صفات تھی؟ بچپن میں اللہ نے نبوت دی، حنانن بہت محبت کرنے والے، زکاتن دل کے صاف ستھرے، کان تقیہ گناہوں سے بچنے والے، وبرم بوالدیہ ماں کے والدین کے فرما بردار، ولم یکن جبارن سخت ظالم نہیں، عصین نافرمان نہیں۔ ان صفات کا بیٹا اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی صورت میں عطا فرمایا۔ یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تذکرہ آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، انہوں نے بھی مشکل میں اپنے پروردگار کو پکارا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کیا ہیں؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی صفات گنوا رہے ہیں اور فخر کر کے جس صفت کو خاص ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ دیکھو یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت آئی، یہ سمجھایا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کہ جس کے گھر کے اندر ماحول خراب ہو، گھر کے ماحول کو کیسے سدھارا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کفر پر ہے، کس طرح سے سمجھایا، بڑے ادب سے 4 باتیں باپ کو کہی۔ نمبر 1، اے میرے ابا جان، ادب دیکھیے، ادب دیکھیے، کافر باپ ہے، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں پوجا کرتے ہیں ان کی جو سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، فائدہ بھی نہیں دیتے۔ اے میرے ابا جان، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، میری اتباع کیجئے۔ اے ابا جان، شیطان کی پیروی نہ کیجئے۔ اے ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آپ کو نہ پہنچے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کوئی پھول نہیں پیش کیے، کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اگر اس بات سے تو باز نہ آیا، اس دعوت سے، لئن لم تنتہی لارجمنک، پتھر مار کے تمہیں سنسار کر دوں گا، جان سے قتل کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کفر کا ماحول چھوڑ دیا۔
ایمان کا بچانا، ایمان کا تحفظ اتنا ضروری۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ، میں تمہارے سارے ماحول سے الگ ہوتا ہوں اور میں اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ کفر کا ماحول چھوڑا، اللہ نے کیا انعام دیا؟ خاندان چھوڑا، کیا انعام دیا؟ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم نے یہ قربانی دی، ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے اور انہیں یعقوب عطا کیے۔ اور اسحاق اور یعقوب صرف دو بندے نہیں تھے، دونوں کے دونوں نبی تھے اللہ کے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور دونوں کو ہم نے نبی بنایا، اور صرف نبی نہیں بنایا، ان کے خاندان میں اللہ نے نبوت کو ڈال دیا، یہ اللہ نے انعام دیا۔ تو اس طرح سے کہا کہ یہ طریقہ تمہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں، ان کی زندگی کو اپناؤ۔ لیکن فخلف من بعدہم خلف، آبا و اجداد نیک گزرتے ہیں، ان کے بعد ایسے بد نصیب کچھ آتے ہیں، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، ان کو غی جہنم کی ایک بڑی وادی ہے، اس میں ان کو دھکیلا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، بس اس میں اتنا ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورہ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی سیرت اور کردار کو بیان کرتی ہے۔ از اول تا آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آخر میں جا کر حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر قصہ، اور پھر اللہ نے ایک قانون ذکر کیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اس قرآن سے اعراض کرے گا ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور دنیا کی زندگی اس کی تنگ کر دیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے آج ہماری زندگیاں اسی طرح کی کچھ ہو گئی ہیں، معیشتاً ضنکا، زندگی تنگ ہونے کا مطلب سارے آسانی کے اسباب موجود ہیں، پھر بھی چین سکون چھن گیا، خوف پھیلا ہوا، ہراس پھیلا ہوا، ڈر پھیلا ہوا، یہ بیماری، یہ وبا، یہ نہ لگ جائے، وہ نہ لگ جائے، یوں نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ معیشت ضنکا ہے، یہ زندگی اللہ نے تنگ کر دی ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا دنیا کا، لیکن اتنا اللہ نے چین اور سکون دیا ہوا تھا، اتنا سکون دیا ہوا تھا۔ آج ہمارے پاس ہر دنیا کی لذت موجود ہے، نہیں ہے تو چین اور سکون نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے اعراض کا لازمی نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔